نہیں رہتے ہیں کیوں ہم، چاہیے ہم کو جہاں رہنا، نہیں رہتے ہیں کیوں ہم، چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا۔ وہ سمجھ آیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں رہنا چاہیے وہاں ہم نہیں رہ رہے، یعنی ایک ہے ایسا دنیا میں رہنا، یعنی انسانی جو خیال ہے، یہاں بیٹھا ہے انسان تو اس کا خیال اپنے خیال میں، کبھی وہ بچوں میں بیٹھا ہے، کبھی کاروبار میں بیٹھا ہے، اور کبھی فیکٹری میں بیٹھا ہے، کبھی کسی دوست کے پاس بیٹھا ہے، اپنے خیالات میں یہاں دنیا میں رہتا ہے۔ لیکن یہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ اللہ کے پاس رہنے کے لیے آیا ہے۔ جہاں بیٹھا ہے یہ اسی کے پاس رہے۔ آسان الفاظ میں جو کام بھی کر رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، دنیا کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کرے، اپنی خواہش کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کرے، تو یہ جہاں بھی ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اب کھانا کھانے کے دوران وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ لقمہ دیا ہے، میں پیٹ میں ڈال رہا ہوں، اس کے حکم کے مطابق حلال روزی ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میری اس ادا سے میرا رب خوش ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ اندر جب جائے گا، اس سے جو طاقت بنے گی، اس سے آنکھوں کی طاقت اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کروں گا، زبان کی طاقت اللہ کے لیے استعمال کروں گا، تو یہ جہاں بھی ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ قیامت ہے تیرے عاشق کا مجبور بیاں رہنا، قیامت ہے تیرے عاشق کا مجبور بیاں رہنا، زبان رکھتے ہوئے بھی اللہ اللہ بے زبان رہنا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا ہے، جب عشق میں بے چین ہو، اور خصوصاً آگے اللہ کی محبت کے طلبگار طالب مولا بیٹھے ہوں، اور اندر عشق جوش مار رہا ہو، وہاں پھر خاموش بیٹھا رہے یہ مشکل ہے، یہ اس کے لیے امتحان ہے۔ جیسے ایک آدمی کو جب بھوک لگتی ہے، سامنے روٹی موجود ہو تو ہاتھ پیچھے رکھتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے، اس کا ہاتھ فوراً آگے پہنچتا ہے۔ پیاسے آدمی کے سامنے پانی ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، پانی پینا جائز بھی ہو، تو وہ ہرگز اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں رکھے گا، پانی پیے گا۔ اس کے لیے امتحان ہوگا، اس کو کوئی کہے بھئی یہ پانی رکھا ہوا ہے، روزہ بھی نہیں ہے بھی ٹھنڈا، اور گرمی کے موسم میں پیاس بھی شدت کی لگی، اس کو کہا کہ 10 منٹ اس کا انتظار کر کے پھر آپ نے پینا ہے۔ اب اس کے لیے 10 منٹ تو بڑا امتحان ہوگا، ایک منٹ اس کے لیے بہت لمبا ہوگا۔ ایسے ہی جس کے دل میں اللہ کی محبت اور عشق جوش مار رہا، اور آگے طالب مولا بھی موجود ہوں، تو ایسی صورت میں اپنی زبان کو بند رکھنا یہ بڑا امتحان ہے۔ بے چین ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے بیان کرنے پر۔ مبارک تجھ کو اسرار کرم کا رازدار رہنا،
مبارک تجھ کو اسرار کرم کا رازداں رہنا، مبارک ہو زمیں پر تیرا بن کر آسماں رہنا۔ یہ بھائی بہت اونچے درجے کا کلام ہے، یہ پتہ نہیں کس کیفیت میں شیخ بیٹھے تھے، شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق رکھنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ مقام عطا فرمائے۔ پھر یہ اسرار اور رموز محبت کے انسان پر کھلیں گے تو ایک آدمی پر اسرار اور رموز کھلے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت اور کرم کے، وہ رہتا تو زمین پر ہے لیکن حقیقت میں وہ آسمان پر ہوتا ہے۔ جس کو یہ کیفیت مل جائے کبھی اس سے نافرمانی تو نہیں ہوتی، وہ تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کر ہی نہیں سکتا جب وہ زمین پر رہتے ہوئے آسمان پر ہے۔ اپنے آپ کو وہ اللہ کے سامنے، عرش کے سامنے سمجھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، فرمایا قیامت کے دن جنت اور جہنم کو دیکھ کر میرے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے گویا کہ ہم جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا آدمی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بظاہر تو زمین پر کھڑا ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے، امام کے پیچھے یا امام بن کر کھڑا ہے، 2 رکعت پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہاں نہیں ہے، کسی اور جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ حضور نصیب فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں حضور، حضور، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر سمجھنا ہر وقت۔ جی، کوئی بھی حال ہو ہر حال ہی میں شاد ماں رہنا، کوئی بھی حال ہو ہر حال ہی میں شاد ماں رہنا، حقیقت میں اسی کا نام ہے بس کامراں رہنا۔ یہ جو پچھلے شعر میں مبارکباد پیش کی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آسمان پر رہتا ہے، یعنی ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، تو جو بھی اس پر حال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے۔ جب اس کے دل میں عشق اور محبت ہو اور اللہ تعالیٰ کا عاشق، اللہ کی محبت کے درد سے اس کا دل بھرا ہوا ہو، اس کی سوچ اور فکر اللہ کی طرف ہو، تو اس کو اگر خوشی پہنچے گی تو یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یاد کیا، تو اس کا انعام ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اس پر بھی خوش ہوگا۔ اور اگر کبھی اس کو تکلیف پہنچے گی تو کہے گا آئی تو اس طرف سے ہے، آئی تو اس طرف سے ہے، تو محبوب نے مجھے یاد کیا ہے، اس صورت میں بھی یاد کیا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے، یاد تو کیا ہے، وہ اس حال میں بھی خوش ہوگا۔ تو ہر حال میں خوش رہنا، یعنی اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر 100% راضی رہنا، بلکہ راضی نہیں، یہاں تو شادمان کہا ہے کہ خوش رہنا۔ یہ حقیقت میں مزیدار زندگی ہے۔ آدمی کو جو پریشانیاں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، یہ جب ادھر سے تعلق کٹتا ہے تب ہوتی، جب ادھر تعلق مضبوط ہو اور یہ یقین ہو کہ وہ میرے سے محبت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں ضرور بے ضرور اس کو نعمت میں بھی خوشی ہوتی ہے، پریشانی اور دکھ پہنچنے میں بھی اس کو خوشی ہوتی ہے کہ آئی تو اس طرف سے۔ خرد اس راز سے واقف نہیں ہے حضرت ناصح،
خرد اس راز سے واقف نہیں ہے حضرت ناصح، محبت ہی سکھاتی ہے عیاں رہنا نہاں رہنا۔ سبحان اللہ۔ عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ پریشانی ہو اس میں بندہ خوش ہو، تو عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ جو عقل کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کو یہ بات فرمائی ہے کہ حضرت ناصح صاحب نصیحت کرنے والے، تو عقل اس بات کو سمجھتی نہیں ہے۔ یہ تو محبت کا میدان ہے، محبت میں یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے، اور محبت کا میدان ہے عجیب، آنکھیں بند کر کے محبوب کا دیدار ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں۔ خاموش رہنے کی صورت میں محبوب سے گفتگو ہوتی ہے، اکیلا رہنے میں اس کے ساتھ مجلس ہوتی ہے، تو یہ محبت کا میدان ہی عجیب ہے۔ اس وجہ سے جس کو محبت اور اعلیٰ درجے کی محبت فنا فی اللہ ہو تو اس کو یہ اسرار اور رموز سمجھ میں آتے ہیں، ہمارے جیسوں کو کیسے سمجھ آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ جی، یہ فیضان محبت ہے، یہ احسان محبت ہے، یہ فیضان محبت ہے، یہ احسان محبت ہے، سراپا داستاں ہوتے ہوئے بے داستاں رہنا۔ پہلے شعر کیا پڑھا ہے؟ یہ فیضان محبت، ہاں، یہ فیضان محبت ہے، محبت کا فیضان ہے، یہ محبت کا احسان ہے کہ ایک آدمی کی مستقل ایک داستان ہے، ایک سٹوری ہے، اس پر کیفیات آتی رہتی، لیکن اپنی زبان کو اس سے بند رکھتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہے گفتگو اسی سے ہوتی ہے نا، راز و نیاز کی باتیں اسی سے ہوتی ہیں، ہر ایک سے نہیں ہوتی۔ تو صاحب داستان ہو کر اس کا دل داستانوں سے بھرا ہوا لیکن پھر بھی بے داستان رہتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، اگر کوئی آدمی کسی دنیا دار سے محبت رکھے دنیا کی وجہ سے، اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ملاقات کا اس نے موقع دے دیا، کسی سے دوستی تعلق لگ گیا، دنیا میں کوئی آدمی کسی بندے کا عاشق ہو گیا، بندے کا محب ہو گیا، جو دھوکے کی محبت ہے، اب اس میں کبھی دوست راضی ہو رہا ہے کبھی ناراض ہو رہا ہے، تو کبھی عیاں ہے کبھی نہاں ہے، کبھی سامنے آ رہا ہے کبھی کہتا ہے پرے ہٹ۔ اب یہ جو اندر ہے اس کے کڑھن ہے، کبھی اس کو محبت ہو رہی ہے اور کبھی مل ہی نہیں رہا، یہ پڑا ہوا ہے۔ اس کی اماں کہتی ہے روٹی کھا، کہتے ہیں نہیں دل نہیں کر رہا، اندر داستانیں اس کے گھوم رہی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے، اگرچہ یہ عذاب میں ہے، دنیا کا جو محب ہے عاشق ہے، یہ ہر وقت ہر لمحہ ایک نئے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت وہ تو مزیدار ہے، جب وہ اپنی محبت کی لذت اور کیف و سرور طاری کرتا ہے تو یہ اس کی ملاقات ہے، اور کبھی یہ ادھر سے ملاقات کی کوشش کرتا ہے، یہ نماز میں روزے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ لذت و کیف محسوس ہو، نہیں محسوس ہو رہا، تو اس پر جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک اس کی داستان ہے۔ یہ محبوب کا نہاں ہونا ہے، چھپنا ہے، ظاہر ہونا اور چھپنا، یہ داستانیں اس کے اندر گھومتی رہتی ہیں، یہ کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ جی، یہی شان محبت ہے، یہی آن محبت ہے،
یہی شان محبت ہے، یہی آن محبت ہے، انہی کا ہو کے رہنا چاہے کچھ بھی ہو جہاں رہنا۔ محبت کی شان یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو گزرے وہ جہاں بھی ہو محبوب کو نہ چھوڑے، محبوب کے تذکرے کو نہ چھوڑے۔ یوں سمجھیں جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ ماحول کے ساتھ نہیں چلتا، وہ اللہ ہی کے ساتھ چلتا ہے۔ جو یہ کہے کہ ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اگر یہ دنیا دار لوگوں کے پاس گیا ہے تو کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، کھڑے ہو کے پی رہا ہے، پینٹ شرٹ پہن رہا ہے اور بال انگریزی بنا لیے، داڑھی چھوٹی کر لی اور نماز کی طرف نہیں جا رہا۔ ابھی سورے کیا کہیں گے کہ یہ مولوی صاحب اس کو نماز کی زیادہ فکر پڑ گئی ہے، یا سفر میں ہے، سفر کے عالم میں، سفر کی حالت میں نماز کا وقت ہو گیا، اب یہ ڈرا بیٹھا ہے کہ کیسے کہوں بھئی نماز کا وقت ہو گیا، روک کر ہمیں نماز پڑھو۔ جو اللہ کا عاشق اور محب ہوتا ہے ہر حال میں اس کا ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی ہو وہ اس سے جدا نہیں ہوتا، مخلوق اس کی نظر سے بالکل صفر ہو جاتی ہے، یعنی مخلوق کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہوتی جتنا مچھر کا پر ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو رہا ہے مخلوق کو چھوڑ دیتا ہے، مخلوق کی رضا کو سامنے نہیں رکھتا، یہ نہیں سوچتا لوگ کیا کہیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اپنے عاشقوں کی صفت بیان فرمائی، یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ جو اللہ کے عاشق ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ اللہ کے محبوب، اللہ ان کا محبوب بن گیا، تو یہ اللہ کے عاشقوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین، اور اللہ کے دشمنوں کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ جہاد کافروں کے ساتھ بھی ہے، نفس کے ساتھ بھی ہے۔ اور اس میں اگر کوئی ملامت کرتا ہے، او مولوی بڑا نمازی پرہیزی آ گیا ہے، پتہ ہے اب تک جو زندگی گزاری ہے پتہ ہے، جس کے دل میں اللہ کا عشق ہو وہ ان ملامت کرنے والوں کی ملامت کا ہرگز خوف نہیں کرتا، جہاں کہیں بھی ہو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی ضبط محبت ہے، یہی شرط محبت ہے، یہی ضبط محبت ہے، یہی شرط محبت ہے، تڑپنا رات دن اور پھر بھی بے آہو فغاں رہنا۔ سبحان اللہ۔ یہ ضبط محبت، ضبط یعنی محبت کی مضبوطی ممکن ہے ضبط ضابطہ کے معنی میں لیا ہو، آگے شرط کا لفظ آ رہا ہے۔ محبت کی شرط یہی ہے اور محبت کا ضبط یہی ہے کہ کیا رات دن دل تڑپ رہا ہے لیکن پھر بھی آہو فغاں نہیں ہے، اندر کٹ رہا ہے لیکن شور نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں اندر اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو، وہ اپنے محبوب کو ہی دکھانا چاہتا ہے، مخلوق کو دکھانا ہی نہیں چاہتا۔ اور یہ جو مخلوق پھر رہی ہے یہ تو سمجھتے نہیں، ان کے سامنے آہو فغاں کیا کرے، وہ تو خلوتیں تلاش کرتا ہے، خلوتیں تلاش کر کے پھر اس کے سامنے آہو فغاں کرتا ہے، تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ یہ معراج محبت ہے، یہ اعجاز محبت ہے،
یہ معراج محبت ہے، یہ اعجاز محبت ہے، ہزاروں زخم کھا کر مسکرانا شاد ماں رہنا۔ محبت کا میدان ہی ایسا ہے کہ اس کے لیے ہزاروں زخم کھا رہا ہے اور پھر بھی خوش ہے۔ دنیا دار تو جب ان پر زخم لگے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس سے پریشان ہوتے ہیں نا، زخم سے پریشان ہوتے، دھاڑے مارتے ہیں۔ لیکن اللہ کا عاشق، اللہ تعالیٰ کا محب جب اللہ کے لیے زخم کھا رہا ہوتا ہے تو الٹا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اس زخم سے میرا محبوب خوش ہو رہا ہے۔ اس کو اپنی جان بھول جاتی ہے، اس کو محبوب ہی یاد رہتا ہے، فنا فی اللہ کی حالت میں ہو۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کا جب مارکہ ہونے والا تھا، ایک دن پہلے انہوں نے ایک صحابی کے سامنے بیٹھ کر یہ دعا کی تھی، یا اللہ کل دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، یہاں تک کہ میں تیرے راستے میں مار دیا جاؤں، پھر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور پھر قیامت کے دن جب میں حاضر ہوں تو پوچھے یہ کیا، میں کہوں تیرے لیے لائے ہوں۔ یہ ہے کہ ہزاروں زخم کھانے کے باوجود بھی وہ شادمان رہتا ہے کہ میرا محبوب خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جو خوش قسمت ہیں ان کو ہی ملا کرتی ہے یہ دولت، جو خوش قسمت ہیں ان کو ہی ملا کرتی ہے یہ دولت، بفیض عشق صحرا میں بھی بن کر گل ستا رہنا۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق کا میدان ہے، صحرا کے اندر بھی اس کو گلستان محسوس ہوتا ہے، بلکہ صحرا میں ہی اس کو گلستان محسوس ہوتا ہے۔ گلستان میں بھی گلستان، صحرا میں بھی گلستان، کیونکہ محبوب جو محب اور عاشق ہوتا ہے اس کا گلستان تو محبوب سے ملاقات ہے، محبوب کا قرب ہے، وہ اس کا گلستان ہے۔ جہاں محبوب سے دوری محسوس ہو رہی ہو وہ تو اس کے لیے ویرانہ ہے۔ تو جو صحرا میں جاتا ہے، یہ اللہ والے، اللہ کے عاشق صحراؤں میں جا کر وہاں اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ہم جو سنتے ہیں بھئی فلاں بزرگ تھے، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ میں، فلاں پہاڑ میں، فلاں جنگل میں وہ اتنا عرصہ عبادت کرتے رہے۔ ہماری جو عقل ہے یہ اس کو مانتی نہیں ہے۔ بھی انسان کو ضرورت ہے، وہاں تو درندے ہوتے ہیں، وہاں تو خوف و ہراس ہوتا ہے، وہاں تو کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں تو سردی اور گرمی کا مسئلہ ہوتا ہے، انسان کا جسم وہاں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ ہمارے لیے ہے جو اللہ کا عاشق اور عشق میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا، دل لیے ہوئے ہو سینے میں، وہ آدمی ایسی جگہ پر جہاں صرف اللہ تعالیٰ سے اس کو گفتگو کا موقع ملے اور پھر غیر اس میں دخل اندازی نہ کر رہا، اس کو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اگرچہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کٹ جانا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کٹ جاتا ہے، جنگل میں رہتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، وہ مجبور ہو کر وہاں گیا ہوا ہے، تو اس کی جو کیفیت ہے وہ اس جنگل میں بھی بہار اور گلستان کی کیفیت ہے۔ نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے،
نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس باں رہنا۔ یہ دل اللہ کے لیے جب ہو گیا، اب فرمایا کہ اس دل کی حفاظت ضروری ہے۔ اب اس دل میں اور کوئی نہ رہ پائے، اور کوئی اس میں نہ آئے۔ جس کو یہ نعمت ملی ہے، آخر میں فرما رہے ہیں شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ آخری شعر ہے، اس میں فرما رہے ہیں گویا آخری نصیحت یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت کا خزانہ موجود ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اب اس دل کی حفاظت کرو۔ شیطان بڑا ظالم ہے، یہ اس خزانے پر ڈاکہ ڈالتا رہتا ہے، کسی غیر کو دل میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیشہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس دل میں کوئی اور نہ آئے، صرف ایک ہی ہو بس۔ اب اس میں ہمارے جیسے کم عقل لوگوں کو یہ اشکال بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر تو قرآن حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھو، دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو، صحابہ کی محبت بھی ہو، قرآن کی محبت بھی ہو، بیت اللہ کی محبت بھی ہو، نیک لوگوں کی محبت بھی ہو، اماں ابا کی محبت بھی ہو۔ یہ ساری محبتیں تو اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بس صرف اللہ کی محبت جب آ گئی ہے تو غیر اس میں راستہ نہ پائے، اس کی حفاظت کرو۔ یہ جو محبت ہے، یہ محبت اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بیت اللہ سے محبت ہے، اور اماں ابا سے محبت، اولیاء سے محبت، علماء سے محبت، یہ حقیقت میں اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں بزرگ، جیسے کوئی آدمی کسی سے اس کا دوستانہ تعلق ہے، اس کے گھر ملنے گیا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا ابا ہے، اس کو بھی بڑے احترام سے ملتا ہے، حالانکہ پہلی دفعہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس ٹافی جیب سے نکال کر اس کو دے رہا ہے، اس بچے کے ساتھ تو اس کو محبت اصل میں نہیں ہے، اصل میں اس بچے کے ساتھ محبت اس کے ابا کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے۔ اس آدمی اس دوست کے ابا کے ساتھ جو محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے۔ دل میں اللہ کی محبت، اب اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ محبت کو پسند کرتا ہے تو اس کے ساتھ محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اللہ کے ساتھ عشق اور محبت کی وجہ سے، اور بیت اللہ کے ساتھ محبت کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، قرآن کے ساتھ محبت اللہ کا کلام ہے۔ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، تو اللہ کی ہر چیز جس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوگی وہ محبوب اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عشق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اعلیٰ درجے کی نصیب فرمائے۔ شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جس محبت کا درس دیا ہے ان اشعار میں، اللہ اس اعلیٰ درجے کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔